بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل، اللہ کا کرم کہ اللہ تعالیٰ نے کورونا کی اس آزمائش کے بعد حرمین کے دروازے ہمارے لیے کھلے ہیں، اور آج ہم 3 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھے، اس سے بڑی سعادت کچھ نہیں، اور سب دوستوں کے ساتھ، محبوبین کے ساتھ۔ مسجد نبی سے اور مدینہ سے جو لے جانے کی اول چیز ہے وہ کیا ہے؟ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، بھائی یہاں سے لے جانے کی چیز رسول اللہ کی سنت اور مزاج ہے۔ یہ یہاں ہم آتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، سب محبوب، سب مبارک ماشاء اللہ، لیکن اگر یہاں سے کچھ لے کے نہ گئے تو بہت بڑا ضیاع۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، طبرانی میں فرماتے ہیں کہ اول ما ينقص، اول نقص، امت میں پہلی کمی جو آئے گی وہ رسول اللہ کی سنت کو چھوڑنا، اور امت میں سب سے بڑا کمال جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لینا ہے۔ اللہ کے نبی کی سنت ہے تو پورا دین قائم ہے، اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہے تو دین کے سارے چیزیں جتنی بھی اعمال ہوں وہ سارے شک میں ہیں کہ پتہ نہیں صحیح ہیں غلط ہیں۔ اور سنت کا مدار اتباع پر ہے۔ میں اہم بات عرض کرنے لگا ہوں، اپنے مشائخ سے سنیں، سنت کا مدار اتباع پر ہے۔ محبت رسول، عشق رسول کا مدار اتباع پر ہے۔ اگر اتباع نہیں ہے تو عشق رسول اور محبت رسول کے دعوے خام خیالی بھی ہو سکتا ہے، بلکہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، سورہ آل عمران کی آیت کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو میری اتباع کرو۔ یہ آیت خود یہ بتا رہی ہے کہ محبت کا دعویٰ کافی نہیں ہے، اللہ کے نبی کی ایک سنت پہ چلنا ضروری ہے، پھر چاہے دعویٰ نہ بھی ہو تو ٹھیک ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت میں لکھا ہے کہ جو اللہ کے نبی کی اتباع نہیں کرتا اور عشق رسول کے دعوے کرتا ہے، انہو کذاب، بڑا سخت لفظ ہے، وہ بہت بڑا جھوٹا ہے کہ وہ لو کان حبک صادقا لاطعتہ، ایک شاعر نے کہا تھا اگر تمہاری محبت سچی ہوتی اطاعت کرتے۔ محبوب اپنے محبت کرنے والا اپنے محبوب کی اطاعت کیا کرتا ہے۔ اور ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محب بننے سے زیادہ محب بنو، یعنی اللہ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ تم یہ دعوے نہ کرو کہ محبت کرتا ہوں، بلکہ یہ کوشش کرو کہ میرے سے اللہ محبت کرنے لگ جائے، اور اس کا طریقہ اتباع رسول ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے آخری خطبہ حجۃ الوداع جو آپ کی زندگی کا سب سے اہم تھا، آپ نے فرمایا تو میری امت ترکت فیکم امرین، میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا بہما ان تمسکتم بہ، اگر اس کو پکڑ کے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا عضوا علیہا بالنواجذ، اس کو یہاں جبڑوں سے اشارہ ہے کہ جیسے جبڑوں سے انسان چیز پکڑتا ہے، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت، اور امت نے اس کو ہی چھوڑ دیا۔ آج دین کے معاملے میں ہمارے اختلاف ہیں، اور ہم سب اپنا ایک مزاج رکھتے ہیں اور اس کو فیس بک پہ بھی ڈالتے ہیں دین پر، لیکن ضرورت اس بات کی میرے بھائی دوستوں بزرگوں کہ اللہ کے نبی کے مزاج کو لے کر اپنے مزاج کو زمین پہ پھینک دیا جائے۔ اور یہ قیامت کی علامات میں اللہ کے نبی نے فرمایا اعجاب کل شخص برأیہ، اللہ تعالیٰ ہر انسان اپنی رائے کو بڑا سمجھے گا۔ تو آخری بات جی یہ بھی فرما دیجیے گا، ہم پاکستانی خواہ نوجوان ہوں، بڑے ہوں، بچے ہوں، عورتیں ہوں، مسجد نبوی سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ پیغام کیا ہے؟ پیغام یہی جو میں عرض کر رہا ہوں، سنت ہے۔ یہاں پر ایک ایک چیز کو دیکھ کر یہ طے کریں کہ اللہ کے نبی نے یہاں کیا کیا اور کیوں کیا، اور ہم ویسے کیسے کریں گے۔ صرف یہ بات کہ ماشاءاللہ ہو گیا، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن آپ کی ہر چیز جو آپ مشاہدہ کریں اس کے پیچھے کوئی عقلی عملی بات ہو، ضرورت اس عملی بات۔ مجدد الافسانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے صوفیہ کے سارے طرق دیکھ لیے، اور صوفیہ کے سب طرق میں مجھے خلافت اور اعلیٰ ترین مقام ان کے مشائخ نے دے دیا، لیکن میں یہ سب دیکھ کر میں کہتا ہوں اتباع سنت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اصل چیز اللہ کے نبی۔ تو یہاں پر اگر ہم اماکن بھی دیکھیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استوانۃ الوفود پہ وفود کا استقبال کیا کرتے تھے، بھئی جو دعوت سیکھنے، دین سیکھنے آتے تھے، جو غیر مسلم بھی آتے تھے، آپ استقبال کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیسے تہجد کی کرتے تھے، استوانۃ السریر و ستون ریاض الجنت میں ہے جہاں اللہ کے نبی عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ ذرا تصور تو کریں نا، یہ مسجد نبی کا احاطہ ہے، سبحان اللہ، تو آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ یہ مسجد، یہاں صحابہ کیسے بیٹھے ہوتے ہوں گے، اور حلقات لگے ہوتے ہوں گے ذکر کے، اور حلقات لگے ہوتے ہوں گے علم کے۔ ذرا تصور کریں، اللہ کے نبی باہر نکل لیں مسجد نبی میں اور 2 حلقے لگے ہوئے، ایک علم کا ایک ذکر کا، آپ علم والے حلقے میں بیٹھ گئے اور ذکر والوں کی بھی تعریف کی، اور یہاں آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے استاد بنا کے بھیجا ہے۔ تو علم کی فضیلت ذکر پہ، لیکن ذکر بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ حلقے، یہ صحابہ کا آنا،
پوچھنا اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی کا بتانا، یہ چیز علم، اتباع سنت، اللہ کے نبی کی ایک ایک ادا پر قربان ہو جانا اور خود عمل کرنے کی کوشش کرنا، یہ چیز ہے مسجد نبوی سے لینے کی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہ ایک بڑی عبرت کی اور بہت سیکھنے کی جگہ ہے۔ بیر عریس کہتے ہیں اس کو، بیر عثمان بھی کہا جاتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نسبت سے۔ بیر عریس ایک ہی ہے۔ اس کی وجہ نہیں، ایک تو بیر عثمان وہ ہے نا جو حضرت عثمان نے صدقہ کیا تھا، وہ الگ۔ یہ بیر عریس اس کی حضرت عثمان سے ایک اور تاریخ ہے، وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کو بلایا، تو پہلے ایک صحابی آئے عمر، پھر عثمان رضی اللہ عنہ آئے، وہ بازار میں تھے، اور ان سے اللہ کے نبی نے یہاں بٹھا کے وعدہ لیا کہ عثمان میرے سے وعدہ کرو، تمہیں ایک قمیص پہنائی جائے گی، پھر تم پہ آزمائش آئے گی، وہ قمیص لوگ تم سے اتارنے کی کوشش کریں گے، تم ان کو نہیں دو گے، ایک تو یہ۔ نمبر 2، وہ لڑنا چاہیں گے، تم لڑائی نہیں کرو گے ان سے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ایک انگوٹھی پہنائی دی، کہا تھا اس کی علامت یہ ہوگی کہ وہ انگوٹھی جو ہے نا تم سے گم جائے گی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تقریباً 12 سال رہا ہے، 8 سال فتنے کوئی نہیں ہوئے۔ حضرت عثمان یہاں بیٹھے تھے، وہ ان کی انگوٹھی کنویں میں گر گئی، یہ کنواں۔ تو حضرت عثمان نے صحابہ کو کہا، اندر بہت کو بھیجا، انگوٹھی نکال کے لاؤ۔ ان کو حدیث یاد آ گئی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا انگوٹھی گرے گی تو فتنے شروع ہو جائیں گے، اور وہی ہوا۔ اس کے بعد 4 سال زبردست فتنے رہے، اور خارجیوں نے حضرت عثمان کے گھر کا گھیرا کر لیا، ان سے لڑنا چاہا۔ صحابہ گئے ہوئے تھے حج پہ، 40 دن بھوکے پیاسے رہے، لڑائی نہیں کی۔ اور ہمارے ساتھ مفتی عبد الرحیم صاحب استاذہ فرما رہے تھے، اس سے یہ ملتا ہے کہ مسلمانوں کے جو مرکز ہیں، جو شہر، جو ملک، وہاں لڑائی نہیں ہونی چاہیے، کچھ بھی ہو جائے، انتہائی حد تک آدمی چلا جائے، کمپرومائز، لڑائی نہ ہو۔ تو آج جو عالم اسلام کے ملکوں میں، ہمارے ملک پاکستان میں بھی چھوٹے چھوٹے مسائل میں جو لڑائی، آپس میں بد اخلاقی، اور سارے اس میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ ایک عبرت ہے کہ باغ ہے پیچھے، یہ وہ باغ بھی وہی ہے، وہ جو نظر آ رہا ہے باغ، یہ دیکھیں کھجوریں لگی ہوئی ہیں۔ یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ بیر میں نے دیکھا ہوا ہے، یہ کنواں پہلے بھی اسی طرح پہلے ایسے نہیں تھا، یہ تو بہت، اس کے تو 10 دفعہ تبدیل ہوا ہے۔ تو یہ پہلے یہاں واقعی کنواں تھا، پھر اس کو اور تبدیل کیا، بہرحال اب اس کو چوک کی شکل میں رکھ دیا ہے۔ تو اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ کسی جگہ کو دیکھنا اور اس جگہ کی تاریخ معلوم کرنا یہ کافی نہیں ہوتا، اس جگہ کا جو پیغام ہوتا ہے وہ پیغام لینا چاہیے۔ قرآن کی یہ عادت ہے، قرآن قصے بیان کرتا ہے، لیکن قرآن قصے کا وہ حصہ بیان کرتا ہے جو مقصودی ہو۔ تو یہ اس سے ہمیں آج سیکھنے قباء کے بالکل پہلو میں، جی بالکل پہلو میں۔ تو اس سے کیا پیغام ہے؟ پیغام یہ ہے کہ ہم لڑنا چھوڑ دیں، پیار محبت، اور اگر کوئی لڑائی کرنا بھی چاہے اس وقت ہم سے، امت کے اندر کے لوگ، چاہے مسلمانوں کے صحیح فرقے، غلط فرقے، جو مسلمان کہلاتے ہیں، تو ہم آپس میں اختلاف نہ کریں، اس سے بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اور اللہ کے نبی کی وہ جو حضرت عثمان کو بات کہی تھی کہ لوگ قمیص اتارنا چاہیں گے، وہ بھی نہیں، اپنا مسلک بھی نہیں چھوڑنا، اپنے صحیح راستے کو بھی نہیں چھوڑنا، اور کوئی لڑائی کرے اس سے لڑائی بھی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نصیب کا سفر عطا فرمایا، اتنے سال کے انقطاع کے بعد، 2-3 سال کے، الحمدللہ۔ تو یہاں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو فضائل ہیں مدینہ منورہ میں زیارت کے، جہاں خاص طور پہ جو مصنون ہے، حدیث میں ہے، ان کی زیارت ضرور کی جائے۔ اس میں ایک مسجد قباء ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تطہر من بیتہ، اپنے گھر سے جس نے وضو کیا اور مسجد قباء آیا اور 2 رکعت پڑھی، اس کو ایک مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ ایک ظاہر حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، تو یہ ایک عظیم ثواب کی چیز ہے مسجد قباء۔ مسجد قباء کی جو خصوصیت ہے اصل میں وہ یہ ہے کہ یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے باقاعدہ، اور اللہ کے نبی جب مدینہ سے تشریف لائے تھے، مکہ سے مدینہ تشریف لائے تھے، تو سب سے پہلے یہاں قیام فرمایا تھا، اور یہاں آپ کا استقبال ہوا تھا، اور یہاں پر سب وفود آئے تھے، اللہ کے نبی کا استقبال ہوا۔ آپ کا انتظار کتنے دن سے صحابہ کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب تشریف لاتے ہیں۔ ظاہر موبائل تو ہوتے نہیں تھے اس زمانے میں، تو آپ جب دھوپ ہوتی تو وہ چلے جایا کرتے تھے۔ تو ایسا ہوا کہ ایک دن وہ انتظار کر کے واپس جا رہے تھے، تو ایک یہودی کا گھر تھا، کیونکہ وہ ساتھ ہی رہتے تھے، اس کا گھر اونچا تھا، اس نے اوپر سے دیکھا کہ کوئی 2 لوگ آ رہے ہیں، اس نے کہا کہ ھذا جدکم، وہ دیکھو وہ آ رہے جن کا تم انتظار کرے، تمہارے بابا۔ اور صحابہ آئے استقبال کرتے ہوئے۔ پھر یہ روایت ہے کہ بچیوں نے جو نغمہ پڑھا تھا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، وہ یہاں پر پڑھا تھا دف بجا کے۔ اور ایک روایت یہ کہ آپ آگے جب مسجد جمعہ پہ گئے تھے آپ 14-15 دن کے بعد، وہاں پر پڑھا تھا۔ تو یہ مسجد قباء کی خاصیت ہے، اور اس مسجد کا ذکر قرآن میں ہے، لمسجد اسس علی التقوی، اللہ نے فرمایا جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی۔ کہ ہوا یہ تھا کہ منافقین نے ایک مسجد بنائی تھی قریب میں،
ان کا خیال یہ تھا کہ یہاں ہم اپنے مشورے، مسجد زرار جسے کہتے ہیں، زرار اس کا نام نہیں ہے مسجد، انہوں نے تو نام نہیں رکھا، مسجد زرار کوئی نام نہیں رکھے گا، قرآن نے اس کو نام یہ دیا کہ زرار و کفر و تفریق، اس مسجد کا مقصد ان کا مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا کفر تھا. تو آپ اللہ نے فرمایا لا تقوم فی ابدا، سورہ توبہ میں، یہاں کبھی نہ جانا. ان کی اللہ کے نبی جا رہے تھے مسجد کا افتتاح کرنے، نہیں جانا. آپ نے ان کے قریب مسجد قباء نہیں ہے جس کی تقوی پر بنیاد رکھی گئی ہے. فیہ رجال یحبون ان یتطہرون، مسجد قباء کے رہنے والوں کی قرآن نے تعریف کی کہ اس میں وہ لوگ رہتے ہیں جو بہت خوب پاک ہونا پسند کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پانی زیادہ تھا تو یہ پانی سے استنجا کیا کرتے تھے، اور مدینہ میں پانی کم تھا تو ہر وقت پانی سے نہیں کر سکتے تھے. تو یہ یہاں کے لوگ، یہاں کی مسجد کی اتنی فضیلت ہے اس کے لیے یہاں پر، اور یہاں بڑے آثار ہیں، کبھی موقع ہوا تو اس کو بھی. یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا جہاں قیام فرمایا، یہ مسجد قباء کے اندر، یہ اندر آ گیا ہے. کس جگہ ہے مجھے نہیں اس کا، لیکن یہ مسجد قباء کیونکہ پہلے بہت چھوٹی تھی، وہ میں نے دیکھی ہے 90s تک، 90s کے بعد یہ بڑی ایکسپینشن ہوئی ہے. تو وہ اس وقت چھوٹی مسجد تھی، اس وقت گھر کی علامت بھی تھی کچھ، تو وہ اب آ گیا. اسی طرح اللہ کے نبی کا مصلی کہاں تھا، تو یہ آپ ذرا دیکھ رہے ہیں نا، یہ سامنے دائیں ہاتھ پہ ایک ستون ہے جو بڑا ستون جس پہ اے سی لگا ہوا ہے. تو پہلے مسجد قباء میں مصلی یہاں پر تھا، جب انہیں ایکسپینشن کی تو اس کو آگے کر دیا، تو یہاں تک وہ رسول اللہ کے مصلی کی جگہ پر مصلی بنایا گیا تھا. بس یہ محبت اور عشق کی چیزیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی صحبہ اجمعین، اما بعد. اچھا جی، یہاں مختلف قسم کی میوزیمز ہیں، جو پوری دنیا میں جو اچھے ملک شہر ہیں وہ اپنی مختلف قسم کے میوزیم 10-20 قسم کے بناتے ہیں. ہسٹری کا میوزیم، اپنے تاریخ کا، اپنے کلچر کا. تو یہاں الحمدللہ اللہ کے نبی کی سیرت کا، قرآن کا مختلف میوزیم بنے ہوئے ہیں. اچھا، 1-2 میوزیم میں پہلے دیکھ چکا ہوں، ہم لوگ دیکھ چکے ہیں، جس میں سارے غزوات کے جتنے اللہ کے نبی غزوات ہوتے ہیں ان کے ماڈل بنائے ہوئے بڑے اعلیٰ، بدر کا، احد کا، خندق کیسے ہوا تھا پورا سمجھایا ہوا لائٹوں کے ساتھ. بڑے آپ جب بھی جائیں اس کو نالج سٹی کہتے ہیں، ٹیکسی پر یہاں سے آپ جا سکتے ہیں. اچھا، یہ میوزیم میں کب سے دیکھتا ہوں، میں گیا نہیں، تو ابھی میں بھی پہلی دفعہ جا رہا ہوں، آپ بھی پہلی دفعہ دیکھیں گے. دیکھتے ہیں کیا ہے. یہ جو ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے المتحف الحضارۃ الاسلامیہ، اسلامک کلچر، اسلامی تہذیب کا میوزیم ہے. اور وہ جو ادھر ہے معرض عمارت المسجد النبی، مسجد نبوی کی ایکسپینشن کیسے ہوئی. تو میرا خیال میں اس میں یہ بات ہوگی کہ مسجد نبوی کی تعمیر کیسے ہوئی. تو غازی صاحب پہلے کہاں چلیں؟ پہلے مسجد نبوی کی تعمیر پہ اس پہ چل رہے. ہاں، یہ نیا لگ رہا ہے ابتدائی اور بڑا خوبصورت اندر اسکرین ہے، تو شاید ٹکٹ بھی ہو. تو اس میں میرے ساتھ بچے بھی ہیں، تو اس میں فائدہ یہ ہے کہ ہمیں یہ تاریخ پتہ ہونی چاہیے. تاریخ قوموں کا حافظہ ہوتا ہے. تاریخ آپ کو اپنی ثقافت سے محبت دلاتی ہے، اس سے تعلق دلاتی ہے، آپ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ ایسے نہیں کر رہے، ہمارے آباء و اجداد نے کیا تھا. اور جب ہم اسلامی تہذیب کی بات کرتے ہیں تو پھر آباء و اجداد کی بات نہیں ہوتی، پھر یہ بات ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. ہاں، یہ بند نہ کیا ہو دروازہ، یہ ہے. آئے دیکھتے ہیں کوئی اور دروازہ تو نہیں ہے. آئے اندر سے آئیے دیکھتے ہیں. جی ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت بنائے. جی، یہ دروازہ ہے اور یہ بند ہے. تو یہ جو معرض حضارت الاسلامی ہے یہ بند ہے. ٹھیک ہے. ہاں، ابھی دوسرا دیکھتے ہیں وہ کھلا ہے کہ نہیں. یہ بھی بند ہے. تو اس کا مطلب یہ وقت نہیں ہے، تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس کا وقت کیا ہے، اس میں آنا ہوگا. اس میں ہوتا کیا ویسے آپ کے کیا خیال ہے؟ میں نہیں آیا، ورنہ میں آپ کو عرض کیا کہ یہ جو ہے نا دا پروفٹس ایکسپینشن ایگزیبیشن، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبی کتنی تھی، آگے صحابہ کے زمانے میں حضرت عمر، حضرت ابوبکر کے زمانے میں کتنی ہو گئی. حضرت عمر نے مثلاً اس میں اضافہ کیا تھا اور کنکریاں ڈلوائی تھیں، اور حضرت عمر کے زمانے میں 6000 لوگوں کی جگہ تھی، 3600 مربع میٹر ہو گئی تھی. اور آگے حضرت عثمان کے زمانے میں، پھر تاریخ اسلامی میں عباسی زمانے میں، اموی زمانے میں، ممالک کے زمانے میں، عثمانیین کے زمانے میں، اور ابھی سب سے زیادہ جو مسجد نبوی میں ترقی ہوئی ہے اعلیٰ کوالٹی اور کوانٹٹی میں، وہ سعودی حکومت کے زمانے میں، جو بہت عظیم الشان اور خوبصورت اور دنیا کی اعلیٰ ترین مٹیریل کوالٹی لگا کے ہوئے. تو یہاں پر یہ ہوگا کہ وہ تاریخ، یہ جو ہے یہ حضارت الاسلامی، یہ بڑا خوبصورت لگ رہا ہے. اندر اسکرینیں لگی ہوئی ہیں کلرفل، اسلامی تہذیب کو سمجھایا ہے. لیکن کیسے ہوگا ہم ابھی کہہ نہیں سکتے ہیں. ذرا چکر لگاتے ہیں، کچھ نظر آ رہا ہو تو دیکھ لیتے ہیں اس کو. جو میوزیم بناتے ہیں نا، میوزیم بنانے کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں، میں دنیا کی 20 ملک اللہ نے دکھا دیے. جو بھی میں اچھا ملک دیکھتا ہوں نا، سب سے باکمال اس کے میوزیم بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں. اچھا، ایک تو ٹورزم، کہ ایک تو خود اپنی تہذیب پر فخر، اپنی تہذیب، پھر تاریخ پر فخر. پھر تاریخ بہت طرح کی ہے، تعلیم کی تاریخ، سیاست کی تاریخ، معیشت کی تاریخ، ایجادات کی تاریخ. یہ دیکھیں جی، یہ باہر سے ہے القنادیل المعلقہ،
بدر کے لوگوں کا تعارف کتنے خوبصورت انداز میں. یہ ذرا قریب لائیں نا کیمرہ, اس اسکرین کو دکھائیں آپ. یہ بدر کے شہداء کا تعارف اور احادیث لکھی ہوئی کہ شماس ابن عثمان ابن شرید, بدر کے لوگ اللہ شہید. جو بدر میں جو بدرین صحابہ کی سب سے زیادہ فضیلت ہے, صحابہ میں ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ عشرہ مبشرہ ہیں, یعنی خلفاء ہیں, پھر عشرہ مبشرہ ہیں, اور پھر سابقون الاولون ہیں, اور پھر اس کے بعد بدری صحابہ ہیں. تو یہ ان کا. اب یہ دیکھیں جو مدینہ کی مختلف مسجدیں, ان کا انہوں نے کتنا خوبصورت انداز میں اسکرین سے تعارف کرایا ہوا ہے. اچھا یہ دیکھیں, اور یہ بتا رہے ہیں کہاں سے کیا جنگ ہوئی تھی. تو اس کے اندر اس پورے میوزیم میں یہ دکھایا جائے گا آپ کو. اگر احد کو دکھایا ہوا ہے, اب پورا نقشہ آ رہا ہے کہ گھوڑے کہاں سے گئے تھے, مسلمانوں کے کفار کہاں سے آئے تھے, جبل الرمات, پورا جنگ کہاں ہوئی تھی. لال نشان کا مطلب جنگ یہاں ہوئی تھی. لوکیٹڈ اباؤٹ 2180 میٹرز نارتھ آف دا پروفٹس ماسک. یہ 2180 میٹر مسجد نبوی سے شمال کی طرف ہے. غار حرا, بہترین, بڑی زبردست ذاکرۃ الاماکن, پوری ڈاکومنٹریز اور بڑی خوبصورت. مسجد الاجابہ, اب اس کی لوکیشن بتائیے کہاں ہے. اللہ کے نبی کی 3 دعائیں مانگی تھیں, اللہ کے نبی کی دعائیں 2 قبول ہوئی تھیں. جہاں ہم گئے بھی تھے. جی جی جی. مسجد الاجابہ, مسجد معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کو بنایا تھا. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی دعا فرمائی تھی, اور اس میں یہ دعا تھی کہ اے اللہ میری امت کو قحط سے, جذب اور غرق سے ہلاک نہیں کرنا, پوری امت کو. اللہ نے دعا قبول فرما لی تھی. یہ اس کے کچھ مناظر ہیں مسجد. جب بھی یہاں آئیں ان مسجدوں میں ضرور جائیں, یہ سنت ہے. اللہ کے نبی نے یہاں دعائیں کی تھی. ترکوں نے ان مسجدوں کو بہت اچھا آباد کیا ماشاءاللہ. اور یہ اس میں ایک دعا اور تھی کہ اللہ کے نبی نے دعا کی تھی, اللہ میری امت میں اختلاف نہ ہو. یہ دعا قبول نہیں ہوئی. تو اس لیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خواہ اختلاف کریں, لڑائی کریں. مقصد یہ کہ ایک ایسی چیز ہے جو امت میں دردناک رہے گی. یہ وہی اسکرین آ رہی ہے, وہی صحابہ بدر کے نام آ رہے ہیں. تو وہی سیم اسکرینز ہیں, بدل کے آ رہے ہیں, یعنی ایک ہی بات کے مختلف اسکرینوں میں لگائے. مسجد القبلتین آ گئی جناب, یہ دیکھیں. اب یہ مسجد القبلتین سے انہوں نے کتنا زبردست نقشہ کھینچا ہے. یہ دیکھیں کہ یہ مسجد نبوی, یہاں تک کا راستہ اللہ کے نبی. اور مسجد قبلتین وہ ہیں جہاں 2 قبلے نماز پڑھی. اب یہ تاریخ لکھی ہوئی ہے, قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. یہ مسجد ہے جو مسجد نبی سے 3000 میٹر یا 3 کلومیٹر پر ہے. اور اللہ کے نبی عصر کی نماز اور ایک بعد ظہر کی نماز پڑھے تھے, اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 17 مہینے اللہ کے نبی نے نماز پڑھی ہے مدینہ میں, بیت المقدس کی طرف منہ کر کے, یہود کو قریب لانے کے لیے کہ وہ کہیں یار ہم لوگ کا قبلہ مشترک ہے. لیکن اللہ کے نبی کی بھی خواہش تھی کہ قبلہ اصل ہمارا کعبہ ابراہیم علیہ السلام والا ہو جائے. اللہ نے یہاں نماز کے بیچ میں حکم آیا, اور نماز کے بیچ میں ساری صفیں گھوم گئیں بالکل 180 ڈگری پر. یہ دیکھیں جی, مسجد قبلتین کو نیا بنایا گیا ہے 1408 میں. آج سے 20 سال پہلے اس کو نیا بنایا. پہلے چھوٹی سی تھی, میں نے وہ چھوٹی بھی دیکھی ہے اور یہ بڑی بھی دیکھی ہے الحمدللہ. مجھ سے بس اس میں یہ میوزیم تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ دیکھیں گے. آخری پیغام کیا ہے, میوزیم کیوں بنائے جاتے ہیں, اس سے کیا پیغام ہے؟ دیکھیں, میں نے عرض کیا دنیا میں میوزیم 2-3 وجوہات سے بنائے جاتے ہیں. ایک یہ ہے کہ اپنی قوم کو اپنی تاریخ پر فخر ہو, اپنی تہذیب پر فخر ہو, اپنی روایات پر فخر ہو, پتہ لگے کہ میرے آباء و اجداد کیا تھے, کون تھے, کتنے کام کیے. تو قوم میں جو قومی شعور ہے اپنی تہذیب کلچر کا, صحیح یا غلط, جس بھی قوم کا, وہ برقرار رہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹورزم کا ذریعہ ہوتا ہے, اس سے کمائی ہوتی ہے. میوزیم جتنا خوبصورت بنایا جائے گا اس کا ٹکٹ لگتا ہے. تیسرا یہ ہے کہ دوسری قوموں کو اپنے آپ سے متاثر کرنے کے لیے. جیسے برطانیہ میں گیا تو وہاں یہ لے گئے سائنس میوزیم تھا, وہاں ہسٹری آرٹ میوزیم تھا. برٹش میوزیم دنیا کا سب سے باکمال. اب جو بھی جائے گا نا اس کی ٹوپی گر جائے گی وہ دیکھ کے, ان کی عظمت کو دیکھ کے. تو وہ اپنی عظمت دکھانا چاہتے ہیں اس سے. یہ بڑی اچھی بات یہاں سعودیہ میں ہوئی ہے, مدینہ منورہ میں خاص طور پہ, کہ اسلامی تہذیب اور اللہ کے نبی کی سیرت, اسلامی تاریخ, صحابہ کی میوزیم کو بڑے خوبصورت انداز سے دکھایا گیا. ہمارے استاد مفتی عبدالرحیم صاحب فرماتے ہیں کہ بھئی عالم اسلام کے پاس پیغام سب سے زبردست ہے, لیکن ہماری پریزنٹیشن بڑی ویک ہے اور بڑی کمزور ہے. ایسے ہی جیسے ہم تھیلی میں کوئی مہنگی ترین خوشبو دے رہے ہیں کسی کو, اس کی کیا قدر ہوگی. اور کفار کے پاس گند ہے, نجاست ہے, لیکن اس کو اعلیٰ ترین فوائل پیک, پنیاں پیک کر کے دیکھتے ہیں لوگ,
دھوکے میں آ کے اس کو قبول کر لیتے ہیں. ضرورت اس کی ہے کہ اسلام کا جو پیغام ہے اس کو آج کی اس زمانے کی جو ٹیکنالوجی، جائز پریزنٹیشن، رنگین نقشے انداز بنا کر، عبارت کو خوبصورت بنا کر، مختلف اچھی آواز ڈال کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ اسلام کی شکل لوگوں کے سامنے ایک خوبصورت اعلیٰ انداز میں آئے. وہ انداز جو لوگوں کو پسند ہے، جو لوگوں کے زمانے کا ہے. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. اللہ نے ہر نبی کو ایک زبان میں کیوں نہیں بھیجا؟ اللہ نے ہر نبی کو الگ زبان دی، اپنی قوم کی زبان. قوم کو جو زبان، جو انداز سمجھ میں آتا تھا، داعی کو وہ انداز، وہ زبان، وہ طریقے، وہ ٹیکنالوجی استعمال کر کے دین کی دعوت پہنچانی چاہیے. اللہ اس کی توفیق. مسجد نبوی کے مکتبے میں حاضری ہوئی اور میرا شروع سے اللہ نے عادت بنائی، جب میں آتا ہوں میں 1 دن 2 دن یہاں چند گھنٹے لگاتا ہوں. مسجد نبی کا مکتبہ ایک بڑا تاریخی مکتبہ ہے. یہ پہلے مسجد نبی سے باہر ہوتا تھا، اب اس کو اندر آ گیا. 580 ہجری میں یعنی آج سے 1000 سال پہلے یہ قائم ہوا اور پھر اس میں کتابیں بڑھائی جاتی نہیں اور پھر یہ یعنی تقریباً 50 سال پہلے ملک عبدالعزیز نے اس کو باقاعدہ اچھا مکتبہ بڑا بنایا، پھر یہ یہاں پر منتقل ہوا. یہ مکتبہ جو عالم اسلام کے عربی مکاتب ہیں ان کا ایک بڑا نادر مکتبہ ہے. اس میں جو کتابوں کی تعداد ہے 1,72,000 کتابیں ہیں اس میں، اور اس میں 541 الماریاں ہیں اور 36 ملازمین جو اس میں کام کرتے ہیں. سال میں 70 لاکھ لوگ یہاں پر آ کر مطالعہ کرتے ہیں. اس میں مدینہ یونیورسٹی کے طلبہ بھی ہیں، پوری دنیا سے عالم اسلام سے جو لوگ آتے ہیں تحقیق کرے آتے ہیں. بڑی نادر کتابیں، بڑے نادر نسخے، اور نیچے یہ تو پوری لائبریری، نیچے ایک اور الگ سیکشن ہے جہاں پر نادر نسخے ہیں جو ابھی پرنٹ نہیں ہوئے. ہمارے 1000 سال 900 سال پرانے فقہا مفسرین کے ہاتھ کے لکھے ہوئے نسخے، اور اگر وہ آپ کے پاس کسی اپنی یونیورسٹی کا اجازت نامہ ہے آپ لائیں، وہ آپ کو فوٹو کاپی بھی کر کے دیں گے. لائبریری کا کردار کیا ہوتا ہے ایک تعلیمی مزاج کے لیے اور خاص طور پہ اسلامی مزاج کے لیے؟ لائبریری جو ہوتی ہے نا وہ ایک ایسا باغ ہے جس میں آپ جاتے ہیں اور اس باغ میں جتنے زیادہ قسم کے پھول ہوں طبیعت ویسے ہی مہکتی ہے. تو جس لائبریری میں جتنی زیادہ متنوع کتابیں ہوں وہ اس باغ کی طرح ہیں علم کے شیدائی کے لیے، کہ جس سے اس کے دماغ کی کلیاں کھل جاتی ہیں. اور لائبریری کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وسعت مطالعہ سے انسان کی طبیعت میں ٹھنڈک آتی ہے، انسان میں علمی برداشت آتی ہے، مختلف موقف کو برداشت کر سکتا ہے. اگر مجھے ایک ہی بات پتہ ہے، کوئی دوسری بات کرے گا مجھے اجنبی لگے گی، میں جھگڑوں، میں بولوں گا میرا مفتی کہتا ہے تمہارا مفتی، ہم جھگڑیں گے. اگر ہمیں پتہ لگ جائے کہ یہ 800 سال پہلے بہت سارے مفتی یہ بات کہتے تھے فقہا، تو ہم لڑائی نہیں کریں گے. میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں علمی مزاج بنانے کی ضرورت ہے. آپ جتنی اعلیٰ تہذیبوں کو دیکھیں، اسلامی ملک میں، غیر اسلامی ملک میں، وہاں پر لائبریری کا ذوق زیادہ ہے. جو کم درجے کی تہذیبیں، غیر ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہاں لائبریری پڑھنے کا ذوق کم ہے. سوشل میڈیا پر تبصرے بازی کا زیادہ ہے. ضرورت اس بات کی ہے مدارس، کالجز، مسلمان ممالک، شہر لائبریری کو ترقی دیں اور مطالعے کا ذوق لوگوں میں بنائیں. لوگ خود علم کریٹ کریں. بڑی خوبصورت لائبریریاں ہوں، جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں فقہ حنبلی اور فقہ حنفی کو دیکھ لیں، کتنا لمبا اس کا سیکشن ہے. حدیث کو دیکھ لیں، وہ اتنی لمبی ہزاروں کتابیں صرف حدیث کی، اصول فقہ کی، تاریخ کی. یہ ہماری تراث ہے، یہ ہماری میراث ہے، یہ ہمارے آباء و اجداد کا وہ کلچر، اس میں ہمیں فخر کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کتابوں سے اور علم سے تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اذان ہو گئی ماشاءاللہ. www.darsequran.com